حاضرین، آج کا موضوع ہے پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال. پاکستان's growing economic اور دی ورسننگ آف پاکستان's اکانومی. اس میں ہم کچھ چیزوں میں بات کریں گے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے، جو ایک معاشی بحران جو ہے، وہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، یعنی 2018 میں جب الیکشنز ہوئے جولائی میں، اس وقت ڈالر جو ہے وہ 125 کے آس پاس تھا. اب ڈالر جو ہے وہ تقریباً 170 ہے. اور خاص طور پہ پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے میں جو روپے کی بے قدری ہے اور ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے، وہ اتنی واضح ہو گئی ہے کہ تقریباً 12 روپے جو ہے وہ ایک مہینے میں روپی نے لوز کیے ہیں. اور یہ تو وزیر اعظم صاحب خود کہتے تھے کہ 1 روپیہ جو ہے وہ بڑھتا ہے ڈالر کے مقابلے میں، 1 روپیہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو پاکستان پہ 1 خرب روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کے ہوتے ہوئے 2018 میں آپ آئے تھے اگست میں، اس کو ڈالر 126 کے قریب تھا اور اب جو ہے وہ 170 کے، تو 50 روپے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ معیشت کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا ہے. جس طریقے سے پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گر رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے تجارتی خسارہ، کہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایکسپورٹس جو ہیں، برآمدات، کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے ڈی ویلیو ہونے سے، روپی ڈی ویلیو ہونے سے اور اس سے پاکستان کی جو ہے برآمدات بڑھیں گی، ایکسپورٹ بڑھیں گی، وہ بھی نہیں ہوا. تو پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہی 25 ارب ڈالر، مگر جو درآمدات ہیں، امپورٹس ہیں، وہ 50 کے قریب. اور اس میں ایسی درآمدات ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، لگژری آئٹمس، کھانے پینے کی چیزیں. یعنی جو پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور وہ تقریباً 2-3-4 ارب ڈالر کے جو ہے وہ زرعی اجناس درآمد کر رہا ہے، مختلف قسم کی. تو اس لیے یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. تیسری بات جو ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ 27 ارب ڈالر، 27 ارب میں سے 7 ارب تو پرائیویٹ بینکس کے ہیں، جو 20 ارب ہیں وہ پیسے ہیں جو کہ یا تو آئی ایم ایف نے دیے کرونا کے اس میں، یا ورلڈ بینک نے دیے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے، قرضے لیے گئے، اس کو شو کر دیا. تو اصل جو فارن ایکسچینج ریزرو جو ارننگ ہے وہ تو نیگیٹو میں ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی کہنا چاہیے تشویشناک بات ہے کہ جو پاکستان کے قرضے ہیں وہ تقریباً 100 ارب ڈالر ہو چکے ہیں. ایکسٹرنل ڈیتھ آف پاکستان 100 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. جو اندرونی قرضے ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں. تو یہ جو قرضے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ڈیتھ ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی جی ڈی پی کے تقریباً برابر ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. چوتھی چیز جو یہ ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے قیمتوں پہ. ابھی حال ہی میں پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، یعنی اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی مہینے میں 1 دفعہ تیل کی قیمتوں پہ نظر ثانی ہوگی، اب 2 دفعہ ہوتی ہے. انہوں نے 5 روپے بڑھا دیے ہے پیٹرول پہ. جو سی این جی ہے جو کہ بہت ہی افورڈیبل ہوتی تھی، وہ تقریباً 160 روپے کے جی ہے. تو پیٹرولیم پروڈکٹس، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، یہ سارا بوجھ جو ہے یہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. ایک معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، بہت ہی سنگین بحران ہے جو کہ سیاسی بحران میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو نہیں پتہ کہ کس وقت کون سا ایسا واقعہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے، مگر وہ واقعہ جو ہوگا وہ ہوگا معاشی بحران کی وجہ سے. تو اس لیے طریقہ کیا ہے؟ کوئی راستہ ہے نکلنے کا اس ویشیس سائیکل سے جو اکانومک میلٹ ڈاؤن ہے پاکستان کی اکانومی کا؟ مگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو حکمران ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بحران ہی نہیں ہے.
ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بحران نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں، لوگوں کی قیمتیں، وہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں. اب یہ اس طرح کی آرگیومنٹس دینا، جو آپ کے وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں سب سے اس خطے میں کم ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. بھارت کا جو روپیہ ہے وہ پاکستانی روپے سے ڈبل ہے، بنگلہ دیش کا ٹاکا ڈبل ہے. اور اس طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں، تو بات یہ ہے تیل کی قیمتیں اگر کم، اگر مان بھی لیا جائے کم ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2008 میں تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پہ تھیں، یعنی کہ $150 پر بیرل. 2008 کی بات بتا رہا ہوں. یعنی ہمیں جو ہے وہ غلط حقائق پیش نہ کیے جائیں، حقائق کو توڑ مروڑ پیش کرنا، جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرنا، ایسے کام نہیں ہوتا. تو اس وقت تیل کی جو قیمتیں تھیں پاکستان میں، پیٹرول کی تیل کی قیمت جو تھی وہ تھی $100، $105 لیٹر، $105 لیٹر، اور $150 بیرل جو ہے، $150 پر بیرل تیل تھا. ابھی جو تیل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ہے $70، اور جو قیمت ہے وہ $123. تو یہ غلط بیانی نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ بجلی، پیٹرولیم پروڈکٹس، گیس، دواؤں کی قیمتیں، کھانے پینے کی قیمتیں، اس کی وجہ سے اپنے خرچے پورے کریں، کیونکہ آپ کے خرچے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اسی لیے آپ قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں. اور اگر یہی صورتحال رہی تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جو ہے اس میں تو ابھی سکت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کوئی اور طاقت ابھرے گی، کوئی اور فورس جو ہے وہ نمودار ہوگی، کیونکہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا چیزوں حالات کو بدلنے میں. اور اگر خدا نخواستہ حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں، جو بے روزگار بھی ہیں، وہ تمام عناصر جو کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اگر سڑکوں پہ آ گئے. اور پانی کراچی میں جو حال ہے کہ جو پانی کی طلب ہے وہ ہے 1.2 بلین گیلنز پر ڈے، 1.2 بلین گیلنز پر ڈے. یہ ڈیمانڈ ہے کراچی میں پانی کی. جو رسد ہے، جو پانی مہیا ہوتا ہے، جو سپلائی ہے، وہ ہے 650 ملین گیلن. یعنی 50% جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے. کراچی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر وہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. یہی حال پاکستان کے اور علاقوں کا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ کے مطلب تسلی دے سکتے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ جو ہے حوصلہ رکھیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک کیا ہونا ہے، جو قیمتیں ہیں وہ تو اس عرصے میں تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہیں. اور اگر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بیار اور مددگار ہیں، 22 کروڑ لوگ ہیں، آپ ان پہ جتنا بھی بوجھ ڈال دیں وہ کچھ نہیں بولیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تاریخ یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایک چنگاری جو ہوتی ہے وہ شعلہ بنتی ہے اور پھر وہ آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. خاص طور پہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے معاملات میں بھی ملوث، اس میں بھی پھنسا ہوا ہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے. تو اور بھارت کی طرف سے بھی ہے. تو چاروں طرف سے جب اور داخلی صورتحال جو ہے وہ بھی خراب، کہ حکومت نے محاذ کھولے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے خلاف محاذ کھول دیا، اپوزیشن کے خلاف محاذ کھول دیا. پھر اس کے علاوہ چیئرمین نیب کو آپ چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دی جائے، الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ہے وہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے اگر اس کو سائنسی بنیاد پہ تجزیہ کیا جائے تو یہ وہ وقت ہے جب کہ حواس جو ہیں، وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جن کے اقتدار ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا عوام سے رابطہ ہی نہیں ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلتے. اور جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.